السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے ایک کفن چور کا، تو برائے مہربانی اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ایک کفن چور کا واقعہ جو ہر نئے دفنائے ہوئے مردوں کا کفن چرا لیا کرتا تھا۔ ایک رات اس کے ساتھ قبرستان میں کیا معاملہ پیش آیا، آئیے جانتے ہیں۔ ایک بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا اسحاق رحمۃ اللہ تھا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہماری محفل میں آیا کرتا تھا مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا کہ اگر آپ امان عطا فرمائیں تو میں اپنا معاملہ بتاتا ہوں۔ کہا کہ بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان کچھ اس طرح سنائی۔ اس نے کہا کہ میں کفن چور تھا، میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے۔ جب بھی کسی قبر کے متعلق معلوم ہوتا تو فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا، جب اس نے دفنا دیا گیا تو میں فوراً قبرستان پہنچا۔ جب اینٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر ہٹائی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کے بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ تم مجھ سے جیت جاؤ گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری طاقت سے کفن کھینچنے لگا۔ اسی وقت اس عورت نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا جس کے درد کی شدت سے میں بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اس کے گال پر انگلیوں کے نشان چھپے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے پھر اس کپڑے کو اس پر ڈال دیا اور جلدی سے میں نے اس پر قبر پر مٹی ڈال کر دوبارہ سے بھر دیا۔ میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا دوبارہ کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ اللہ میرے سبھی گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر حضرت سیدنا ابو عزیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے جواب لکھ کر بھیجا کہ اس سے پوچھو کہ جو مسلمان قبلے کی طرف دفنائے گئے تھے کیا سب کے چہرے قبلے کی طرف ہی تھے یا قبلے کی طرف سے پھر گئے تھے؟ میں نے کفن چور سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات لکھ کر حضرت ابو عزیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواب میں یہ تحریر لکھ کر بھجوائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جن لوگوں کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا۔ تو اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ پیارے ناظرین، اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر فرمائے۔